بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں سال میں ایک مرتبہ ایک بہت بڑا تجارتی میلہ، ایک بزنس ایکسپو لگتا، جس میں قرب و جوار کے دیہاتوں سے ایون کے دیگر ممالک سے بھی لوگ آتے، اپنی تجارتی پروڈکٹس سٹالز لگا کر سیل کرتے تھے۔ اس میلے میں خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اظہار نبوت سے پہلے شریک ہوتے رہے، اور آپ کا مارکیٹ میں چونکہ امین کے نام سے شہرت تھی، بڑا نام تھا، آپ شریک ہوتے اور آپ بھی اپنی پروڈکٹس سیل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک میلہ لگا جس میں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 اونٹ اپنے خادم کے ساتھ سیل کے لیے پیش کیے۔ حضور نے اپنے خادم کو اونٹوں کے پاس کھڑا کیا اور واپس تشریف لائے کسی کام کی غرض سے، اور یمن کی مارکیٹ میں بھی حضور کا نام ایک امین کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، اور لوگ اعتماد کرتے تھے اور حضور سے چیز خریدنا اپنے لیے محفوظ سمجھتے تھے۔ یمن سے ایک تاجر نے اپنا وفد بھیجا، ملازمین بھیجے کہ میلے میں شریک ہو اور ڈھونڈنا کہ امین کا سٹال جہاں لگا ہو ان سے اونٹ پرچیز کر لینا، جو وہ قیمت کہیں دے دینا، کیونکہ وہ ناجائز منفعت نہیں لیتے اور مال بھی صحیح درست اور اچھا دیتے ہیں۔ یمن سے لوگ آئے، انہوں نے میلے کے اندر پوچھا امین کا سٹال کہاں ہے، تو حضور کی سٹال پر آ گئے۔ خادم موجود تھا، حضور موجود نہیں تھے۔ پوچھا جی امین کا سٹال ہے؟ جی ہاں، ہمیں یہ اونٹ چاہیے۔ کتنے ہیں؟ جی 20 ہیں۔ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ کے پاؤں میں خفیف سا عیب تھا، جسے لنگڑا پن کہتے ہیں، چلتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ حضور نے خادم کو تلقین کی تھی کہ جب یہ اونٹ بھی ان اونٹوں کے ساتھ فروخت کرو تو کسٹمر کو بتا دینا تاکہ اسے دھوکہ نہ ہو۔ خادم نے 20 اونٹ بیچے، قیمت لی، بتانا بھول گیا کہ اس اونٹ کے پاؤں میں یہ عیب ہے۔ ان یمنیوں نے اونٹ لیے، قیمت دی اور یمن کے راستے پر چل پڑے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار نبوت سے قبل آپ کا حسن کردار، صداقت اور امانت دیکھیں۔ حضور نے دیکھا کہ اونٹ نہیں، کہاں گئے؟ جی سیل ہو گئے اور اتنی قیمت ملی ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا کیا ان کو بتایا تھا کہ فلاں اونٹ میں عیب ہے؟ حضور مجھے یاد نہیں رہا۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے متفکر ہو گئے۔ ذرا سوچئے، آج موسٹلی تاجروں کی کیا صورتحال ہے؟ ادھر تو ایک جنون سوار ہے، شے بکنی چاہیے، اس کی ناجائز تعریف کر کے، اس کے عیبوں پہ پردہ رکھ کے اور گاہک کو چونا لگا کر سمجھتے ہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ حضور کے امتی کو زیب نہیں دیتا۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کا حسن تجارت دیکھیں۔ حضور نے گھوڑا منگوایا، سوار ہوئے، ساتھ اپنے خادم کو بھی بٹھایا اور یمن کے راستے چل پڑے، قافلے کی تلاش کے لیے کہ انہیں بتایا جا سکے۔ ایک دن اور ایک رات سفر میں ہیں، اتنی مشقت اٹھانے کے بعد ایک جگہ دیکھا، اونٹوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا ہے اور ساتھ لوگ ہیں۔ ان کے پاس رکے اور پوچھا آپ اونٹ کہاں سے لائے؟ مکے کے میلے سے لائے ہیں، امین نامی تاجر سے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ جس امین کا ذکر کر رہے ہیں وہ امین خود تشریف لا چکے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ جس سٹال سے آپ نے خریدے ہیں وہ امین میں ہی ہوں۔ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ ہے جس میں خفیف سا لنگڑا پن ہے، میرا خادم بتانا بھول گیا، اس لیے میں خود آپ کی تلاش میں یہاں پہنچا۔ وہ اونٹ کھڑا ہے۔ حضور پاس گئے، انہیں جا کر دکھایا، وہ بڑے متاثر ہوئے اور ان کے دل میں یہ بات حضور کے حوالے سے عزت اور احترام کی نقش ہو گئی۔
حضور نے اس اونٹ کی قیمت واپس دی، واپس تشریف لے آئے، وہ قافلہ یمن پہنچ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو انجانے میں بھی دھوکہ نہ ہو اتنی احتیاط فرماتے۔ آپ کے حسن تجارت کا یہ اثر ہوا کہ جب حضور نے اظہار نبوت فرمایا تو یمن میں سے سب سے پہلے انہی تاجروں نے اور ان کے ملازموں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو تجارت میں جھوٹ نہیں بولتا، چھوٹے چھوٹے معاملوں میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ اتنے بڑے دعوے میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہمیں یقین ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں، ہم ان کا دین قبول کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز تجارت تھا، سچائی، دیانت، امانت، ایفاء عہد اور ہر ایک کی خیر خواہی۔ کاش کہ یہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔